روزانہ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل سکے۔ آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے، میری قوم نعرے لگاتی ہے، عاشقوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ اتنے پاپ کرتے ہیں، حضور کا دل دکھاتے ہیں، حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اگر حضور کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے، 2 گز زمین ہے، حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا، غدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور منہ پھیر کر کے چلے گئے، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے؟ اس کی کو دعائی دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ سرکار غوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روضے پر گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے، اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما۔ کسی نے کہا عبد القادر جیلانی آپ کھڑے نہیں رہتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں؟ جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ کہتے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں؟ اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے، لیکن یہ احساس تو ہو ہم نے کیا کیا ان کی خوشی کا کام، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ برا نہیں مانے، کتا ہم سے بازی لے گیا، کم سے کم وہ کتا ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا۔ ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا، شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا۔ مسلمانوں، ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سحری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بہت ٹائم ہے اور سو گئے، رمضان شریف میں بھی فجر کی نماز چھوڑ دی، تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں ظہر گنوا دی اور عصر کے آخری وقت میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو، کب اذان ہوگی۔ یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں، ہائے کیسی غفلت ہے، کس بلا کی مہ سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ثعلبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے تمہیں بلایا۔ پورا وجود کانپنے لگا، نہیں عمر، حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، ضرور آؤں گا، لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اس وقت آؤں گا، مجھے انتظار کرو لے کر کے، جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ فجر کا انتظار ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، پھر مسجد میں آئے، اس وقت پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور کی قرات کی آواز جیسی ثعلبہ کے کانوں میں آئی، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ آقا نے ثعلبہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، ثعلبہ کو ہوش آ گیا۔ آقا نے پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا ہے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرا برا حال ہے آقا گناہ سے۔ سرکار نے فرمایا اے ثعلبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟
ऐसी आयत ना बताऊं? सालिबा ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर न चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा। तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की। तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक गुनाह करेंगे? जवानी कब तक रहेगी? ताकत कब तक रहेगी? जैसे ही सालिबा ने ये बात कही ना आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आका ने कहा सालिबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालिबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सालिबा रो रहे हैं। आका ने कहा ले जाओ सलमान, इनके घर पहुंचा दो। हज़रत सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को उनके घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। रोना रोना रोना, अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा। कुफ्फार के पत्थर महबूब के दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते, आशिकों के गुनाह जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। सालिबा रो रहे हैं। 8वें दिन हुजूर ने पूछा सलमान मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो सलमान ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका, बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। करीम आका ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठा करके अपने जानों पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था जिसको जानवे रसूल मिला। हुजूर के हाथ, अरे हमें तो हुजूर के नालैन के जर्रे मिल जाए तो अपने मुकद्दर की मेराज हो जाए, बल्कि नालैन सर पे रखने को मिले तो हम फख्र से कहें जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन इश्क कितना गैरतमंद होता है, आशिक कितना गैरतमंद होता है। जब हुजूर ने सालिबा के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने सर अपनी गोद में सर रखकर, तो सालिबा ने गर्दन खींच कर गोदी से अपने सर को जमीन पे गिरा लिया। ये मंजर सहाबा भी देख रहे थे। हुजूर ने भी इस मंजर को मुलाहिजा किया और करीम आका ने करम करते हुए फरमाया सालिबा तूने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींच लिया? तो सालिबा कहते हैं आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया। जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया, सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, फिर हुजूर की खिदमत में आएंगे, फिर महफिलों की जीनत बनेंगे, फिर वही दौड़ भाग होगी, फिर वही नबी की खिदमत होगी। हुजूर ने कहा सालिबा
دیکھ تیرے لیے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے، میرے اللہ نے تیرے لیے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے۔ ثعلبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ثعلبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ ثعلبہ نے یہ سنا، کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا پاپ اور اس نے کیا کیا کرم۔ اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہاتھ ہلایا گیا، ثعلبہ اٹھتے نہیں۔ سرکار سے عرض کی حضور ثعلبہ کی تو روح نکل گئی۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے، جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی۔ لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ جب حضور ثعلبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے، پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ۔ اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں، احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو، کتنے مکرم کتنے مقرب اور کتنے محترم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا، تلوے نہیں رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ثعلبہ نے نا کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں قدم کیسے رکھوں۔ کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا۔ آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو، گناہ کی کھیتی، گناہ کے کانٹے جو دل میں اگ آئے ہیں، رو دھو کر اس کو صاف کر لو۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ گزارش ہے اعتکاف کریں، جو اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ہو سکے تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کریں تاکہ دین بھی سیکھ سکیں، اور رمضان شریف کا ایک ایک سیکنڈ ضائع مت ہونے دینا۔ تلاوت کرنا، زیادہ جگنا، درود پڑھنا، استغفار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کا سوال کرنا۔ اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، نماز کی توفیق بھی ہو، واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو۔ ایسا رمضان اللہ عطا کرے۔